اس دنیا میں پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. ہر بندہ روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. پیشاب کو بھی تو روک نہیں سکتا، میں بھی نہیں روک نہیں سکتا. چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، سردی کا بھی میں مالک نہیں ہوں، گرمی کا بھی میں مالک نہیں ہوں. صحت اور تندرستی بھی میرے اختیار میں نہیں، بیماریاں بھی میرے اختیار میں نہیں، غمی اور خوشی میرے اختیار میں نہیں. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. میری نگاہوں کے اندر اللہ نے وہ بینائی رکھی کہ میں آسمان تک سورج اور چاند کو بھی دیکھتا ہوں. لیکن جس خدا نے ان کو اسٹاپ کرایا اور ان کے بریک اس طرح لگوا دیے کہ چاند اور سورج کو، تاروں کو تو آسمانوں پہ دیکھتا ہوں، لیکن وہ خدا مجھے اس طرح سمجھا رہا کہ دیکھو نچلے والا حصہ قریب ان کو نظر نہیں آ رہا، پیشانی نظر نہیں آ رہی، کان نظر نہیں آ رہے، گدی نظر نہیں آ رہی، پیٹھ انسان کو نظر نہیں آ رہا. کیا ہے؟ کچھ تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ کوئی ذات ہے، پہنچانے پہ آ جائے تو آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جب ان کو فیل کیا ہے تو ادھر بھی ان کو فیل کر دی. ہے کوئی مسئلہ؟ کون اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ پریشان ہونا چاہتا ہے؟ کون چاہتا کہ میں ٹینشن اور اللہ کو بھلا کریے کہ پریشانیاں اٹھا لوں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ، کوئی کسی کی پریشانی کی نوعیت الگ ہے، کسی کی پریشانی کی نوعیت الگ ہے. واللہ عالم مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. یہ جو شوگر ہے، یہ فلانا فلانا فلانا، اس کے تو کئی اسباب ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے یہ پریشانیاں تو ہیں. اور آغا خان اسپتال میں جا کر، سیول اسپتال میں جا کر کے دیکھ لو، اور لیاقت اسپتال میں جا کر کے دیکھ لو، وہاں کوئی صوفی، کوئی تبلیغی بہت کم ہی، یا کوئی مولوی آپ کو جس کے 6,000 7,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ آپ کو کم ملیں گے. سارے کے ساتھ ایک کروڑ پتی وہ پڑے ہوئی ہے اس طریقہ پر. شعبہ امراض قلب کے اندر سارے کروڑ پتی، سارے کروڑ پتی اور ارب پتی ہے. میں دنیا جو جمع کر رہا ہوں اور دنیا جو اکٹھا کر رہا ہوں، دراہم اور دنانیر اور ڈالر جو جمع کر رہا ہوں کہ مجھے خوشیاں مل جائیں، تو یہ دنیا والوں کا حال تو یہ ہے. دنیا والوں کا تو حال یہ ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ مولوی پریشان نہیں ہے، یقیناً پریشان ہے. دیندار پریشان نہیں ہے، یقیناً پریشان ہے. کوئی پرندہ بھی اگر صبح کو اٹھتا ہے، پرندہ اگر کوئی صبح کو وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرف جاؤں، کہاں مجھے دانے ملیں گے، کہاں کیڑے مکوڑے مجھے چننے کے لیے مل جائیں گے. پریشان ہر بندہ ہے، ہر جاندار. درین دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. انسان دوسرا ہو سکتا ہے کہ پریشانیوں سے کچھ آزاد ہو، لیکن انسان کبھی آزاد نہیں ہوگا. پریشان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے. لیکن موازنہ کر کے دیکھ لو، موازنہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا دار اور بے دین، جہاں بے دین ہے اللہ کی قسم وہ پریشان ہے. چونکہ میں ملا ہوں نا، مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ ہمارے پاس تعویذوں کے لیے بھی آتے ہیں، تعویذوں کے لیے آتے کہ تعویذ لکھ کر کے دے دو، یہ ہے یہ ہے یہ. ہم کہتے بول پتر، اور بول اور بول اور بول اور بول اور بول اور بول. تو وہ اس طرح بتاتا بھی ہے. کوئی بریگیڈیئر میجر بھی آتے ہیں جی، ان سے بھی الیک سلیک ہمارے ہیں، لیکن وہ بتاتے کہ ہمیں جہنم کی جانے کی ضرورت نہیں. بیوی کی جوتے ایسے لگتے کہ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس طرح اپنے گھر کی نوعیت بیان کرتا ہے، صورتحال اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس بندے کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں. میرے رب نے بتا دیا آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقہ بتایا. میں ان ساتھیوں کو جانتا ہوں، اس برادری کو جانتا ہوں، ان میمنوں کو